بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، اس ویڈیو میں ہم جانیں گے جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس مہمان بنا کر بھیجا تو قوم لوط نے کیا کیا۔ قوم لوط کیا عمل کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف عذاب نازل فرمایا۔ پہلے اگر آپ ویڈیو میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے اور پوتے کی خوشخبری دینے کے بعد وہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس نہایت ہی حسین و جمیل مہمان بن کر صدوم پہنچے۔ حضرت لوط علیہ السلام ان خوبصورت مہمانوں کو دیکھ کر گھبرا گئے اور اس بات سے ڈرنے لگے کہ ان کی بدبخت قوم ان مہمانوں کے ساتھ کوئی برا سلوک نہ کرے۔ حضرت لوط علیہ السلام ابھی اسی فکر میں تھے کہ قوم کو آپ علیہ السلام کے پاس آنے والے مہمانوں کا علم ہو گیا اور انہوں نے آپ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ وہ ان مہمانوں کو ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہم ان سے اپنی جنسی خواہش پوری کریں۔ حضرت لوط علیہ السلام بہت غمگین ہوئے۔ آپ علیہ السلام کی پریشانی دیکھ کر فرشتوں نے کہا، آپ ہماری ظاہری صورت دیکھ کر گھبرائیں نہیں، ہم انسان نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے ہیں جو کہ آپ کی دعا کے نتیجے میں آپ کی قوم کو ہلاک کرنے کی غرض سے آئے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اطمینان ہو گیا، فرمان الہی ہے، اور جب ہمارے فرشتے کم عمر خوبصورت نوجوان کی شکل میں آپ علیہ السلام کی قوم کے پاس پہنچے، لوط علیہ السلام اپنی قوم کی وجہ سے غمگین اور پریشان ہو گئے کہ میں ان خوبصورت نوجوانوں کو اپنی قوم کی بدفعلی سے کیسے بچاؤں۔ قاصدوں نے کہا، آپ خوف نہ کھائیے اور نہ ہی غمزدہ ہوں، کیونکہ ہم آپ کو آپ کے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے آپ کی بیوی کے، کیونکہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ ہم اس قوم پر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے آسمان سے عذاب نازل کریں گے۔ ہم لوگوں نے بستی کو تم لوگوں کے لیے عبرت کی نشانی بنا دی جو عقل رکھتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں فرمان الہی ہے، شہر صدوم کے لوگ خوشیاں مناتے ہوئے بدکاری کی نیت سے لوط علیہ السلام کے پاس آئے۔ لوط علیہ السلام نے کہا، یہ لوگ میرے مہمان ہیں، لہٰذا تم لوگ اللہ سے ڈرو، مجھے رسوا نہ کرو اور ذلیل نہ کرو۔ انہوں نے قوم سے کہا، کیا ہم نے تجھے دنیا والوں کے لیے روکا نہیں ہے؟ اگر تم نے کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، ان سے نکاح کر لو۔ قوم لوط نے کہا، اے لوط، تم جانتے ہو کہ ہم تمہاری قوم کی بیٹیوں سے کوئی چاہت نہیں رکھتے، تم تو ہماری چاہت سے بخوبی واقف ہو۔ لوط علیہ السلام نے کہا، کاش مجھے تم سے مقابلہ کرنے کی طاقت ہوتی، میں تمہیں سیدھا کر دیتا یا کسی مضبوط سہارے کی پناہ لیتا۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لوط علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ اپنی بے پناہ رحمتیں نازل فرمائے کیونکہ وہ ایک مضبوط سہارا اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں صدوم شہر اکیلے ہی بھیجا تھا اور ان کا وہاں کوئی کنبہ قبیلہ خاندان نہیں تھا، بیوی بھی کافرہ تھی۔ عذاب الہی کی آمد سے پہلے حضرت لوط علیہ السلام اپنے خاندان اور مومنین کو لے کر رات ہی رات میں صدوم شہر سے ہجرت کر گئے۔ آپ علیہ السلام کی بیوی نے آپ علیہ السلام کے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا۔ آخر کار رات کا وقت آخری حصہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیے گئے وعدے کے مطابق ایک زوردار چیخ بھیجی جس نے قوم لوط کے دلوں کو ہلا کر رکھ دیا، اور فرشتوں نے انہیں آسمان کی طرف اٹھا کر بلند کیا اور واپس زمین کی طرف پلٹا کر پھینک دیا۔ پھر ہم نے ان پر نشان زدہ مخصوص پتھروں سے بارش برسائی جس سے وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ اس واقعے کو اللہ رب العزت نے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ قرآن کریم میں موجود ہے، فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو پریشان دیکھ کر کہا، اے لوط، ہم بے شک آپ کے پروردگار کے فرشتے ہیں، لیکن یہ لوگ آپ پر ہرگز ہاتھ نہیں ڈال سکتے، بس آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ بستی سے راتوں رات نکل جائیں اور آپ میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے سوائے آپ کی بیوی کے، کیونکہ اسے بھی وہی عذاب پہنچنے والا ہے جو باقی سب کو پہنچنے والا ہے۔ یقیناً ان کے عذاب کا مقررہ وقت صبح کا ہے۔
کیا صبح کا وقت قریب نہیں ہے؟ اور پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا، ہم نے اس بستی کو الٹ پلٹ کے رکھ دیا اور پھر اس پر تہ بتہ کنکریلے پتھروں کی بارش کی، اور ان میں سے ہر پتھر پر تمہارے رب کی طرف سے نشان لگے ہوئے تھے، اور وہ بستی ان ظالموں قریش مکہ سے دور نہیں ہے۔ ہم نے انہیں لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا، سوائے اس کی بیوی کے، وہ ہلاک ہونے والوں میں سے رہی، اور ہم نے ان پر خصوصی پتھروں کی بارش برسائی۔ پس آپ دیکھ لیجئے ان مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو ان کی بدعمالیوں کے سبب ہلاک کر دیا اور ان کی بستی کو نشان عبرت بنا دیا۔ آج بحیرہ مردار اسی علاقے میں واقع ہے جہاں کبھی قوم لوط کی بستیاں آباد تھیں۔ یہ جگہ آج بھی عبرت کا نشان بنی ہوئی ہے اور لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے انجام کا ایک سبق فراہم کرتی ہے۔